فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفیعنا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا. صلوات پڑھیں بر محمد وعلی. قرآن مجید میں مسلسل آیہ مبارکہ کے صرف ابتدائی فقرے کو اس وقت سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے صاحبان ایمان تم ایمان لے آؤ. اللہ نے اپنے بندوں سے متعدد اور الگ الگ لہجوں اور انداز سے گفتگو کی ہے. کبھی پیغمبر کو درمیان میں وسیلہ بنایا اور قل کہہ کے خطاب کیا، یعنی حضور کو وسیلے کے ساتھ بہت سی آیات و سورے ایسے ہیں کہ جو کسی قل سے شروع ہوتے ہیں، یعنی حضور کو درمیان میں وسیلہ قرار دیا. کبھی خود گفتگو کی یعنی خطاب کیا تو یا ایھا الناس کہا، یعنی اے لوگوں اور اے انسانوں. اور انہی لہجے اور انداز کے درمیان ایک انداز اللہ کا یہ بھی ہے کہ اکثر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا، یعنی مومنین کو، صاحبان ایمان حضرات کو اللہ نے خطاب کیا. بہت سی آیات میں مثلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بہت سی آیات اسی سلسلے میں، یعنی اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، اے ایمان لانے والوں اللہ اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اے ایمان لانے والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سلسلے سے مسلسل آیات اللہ نے ارشاد فرمائی. لیکن جس فقرے کو میں نے اس وقت سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں اللہ نے صاحبان ایمان کو خطاب تو ویسے ہی کیا کہ جیسے اور آیات میں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. مگر اس نے یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیا، سچوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم نہیں دیا، تقوی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عجیب بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، آمنو تم ایمان لے آؤ. مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ صاحبان ایمان کو خطاب کر رہا ہے تو پھر یہ آمنو کا حکم الگ سے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ صاحبان ایمان ہیں تو پھر یہ دوبارہ انہیں ایمان لانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان وہ لا چکے ہیں وہ اور ہے، اور جس ایمان کو لانے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اور ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. دیکھیے بھائی، ایک بات میں ضرور عرض کر دوں کہ سوشل ڈسٹینس تو صحیح ہے مگر یہ سماعت کا ڈسٹینس صحیح نہیں. ہاں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل ہم سے جڑے رہیں. بہت زیادہ دیر مجھے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے، صرف چند باتیں اور بات تمام ہو جائے گی. لہذا صاحبان ایمان کو بھی اللہ ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان اور ہے جو وہ لا چکے ہیں، اور یہ ایمان اور ہے کہ جسے لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی ایمان لانے کے باوجود بھی ابھی لوگ بے ایمان ہیں. اللہ چاہتا ہے وہ بھی صاحب ایمان ہو جائیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
اب وہ ایمان کون سا ہے جو وہ لا چکے ہیں، اور یہ ایمان کون سا ہے جو لانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ قبلہ تشریف فرمائیں۔ ان کی خدمت میں، ان کے سامنے میں اصلاحاً عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا ہے، وہاں ظاہری ایمان لانے والے مراد ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والوں سے اللہ نے خطاب کیا، یعنی جو بھی اللہ کی توحید کے ساتھ محمد کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اللہ نے انہیں خطاب کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، دیگر احکام جو ہیں وہ سب انہی کے لیے ہیں۔ لہذا ان تمام احکام کے درمیان یہ حکم بھی انہی کے لیے آیا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان لانے والے جو آئیے قبلہ آگے تشریف لے آئیں، ایک صلوات اور پڑھنے والوں یعنی اسی لہجوں کے درمیان اللہ جو ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے تو اسی صاحبان ایمان کو یہ ایمان لانے کا حکم ہے، یعنی وہ ایمان جو وہ لا چکے ہیں وہ ظاہری ایمان ہے، یعنی محمد رسول اللہ۔ اور پھر یہ جو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کون سا ایمان ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ آمنو کے بعد یہ جو آمنو کا حکم ہے یہ الگ سے کسی ایمان کا حکم نہیں بلکہ یہ اقرار ولایت کا حکم ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، یعنی یہ اقرار ولایت کا حکم ہے، یعنی محمد رسول اللہ کہنے والوں کو علی ولی اللہ کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی ان کو باقاعدہ ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا وہاں محمد رسول اللہ والے مراد ہیں، اور جہاں یہاں پہ حکم آمنو ہے یہ علی ولی اللہ یعنی اقرار ولایت کا حکم ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پر مومنین صاحب ایمان ہو جائیں، ایمان لانے والے ایمان لے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت جب آگے بڑھتی ہے وہ اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لے آؤ ان چیزوں پر کہ جو کتب سماوی میں بیان کیا گیا ہے، اور جو تمہارا رسول تمہیں بتا رہا ہے وہ ساری باتیں بہرحال الگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بار بار کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، پیغمبر کو کیا بتایا جا رہا ہے، کتنی شدت کے ساتھ رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ ساری باتیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم ولایت جناب امیر ہے، حکم اقرار ولایت جناب امیر ہے، یعنی ایمان لے آؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کا معاملہ بہت اہم ہے اور ایمان کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ ایمان چاہے مذہبی اعتبار سے ضرور مگر ہر فیلڈ میں کام آتا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں اس لفظ ایمان کو ہر اعتبار سے ہر طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، کاروباری لوگ بھی ایمان کی بات کرتے ہیں، سیاسی لوگ بھی ایمان کی بات کرتے ہیں، سماجی لوگ بھی ایمان کی بات کرتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ جو ہے یعنی ہر اعتبار سے ایمان ضرور یاد کیا جاتا ہے کہ صاحب ایمان کی بات کیجئے، ایمان کی بات کیجئے، ایمان کی بات کیجئے، یعنی سارے کے سارے لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ صرف ایمان نہیں، بھائی غور کیجئے گا، صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان بالعلم اور دوسرا ہے ایمان بالجہالت۔ اگر کوئی جاہل ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ساتھ آج جو جس بیماری سے شکار ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں شک، توجہ فرمائیے گا بھائی خدا کے لیے۔ اور اگر کوئی ایمان علم کے ساتھ رکھتا ہے تو اسے جو دولت حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یقین۔ عائشہ غور فرمانے بھائی، جو دولت علم کے اور ایمان کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یقین، اور جو شک و ایمان کے ساتھ ملتا ہے اسے کہتے ہیں شک، اسے کہتے ہیں شک، یعنی جہالت کے نتیجے میں جو پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تاریخ منظر عرض کروں کہ جہاں جہالت ہے وہاں شک بھی ہے۔ دلیل یہ کہ پیغمبر کے سامنے، حضور سرکار ختمی مرتبت کے سامنے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، یعنی حضور کے ساتھ افطار کرنے والا، پیغمبر کی ساتھ جماعت میں ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا، حضور کے ساتھ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے والا، یعنی ان کے مریدوں کے مطابق پیغمبر کے ساتھ ہر قدم پر رہنے والا، یہاں تک کہ غار تک جانے والا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے پیغمبر کے ساتھ رہنے والا بھی ایسا آدمی کہ جو ہر قدم پر پیغمبر کے ساتھ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا مسلمان ایسے شخص کے بے ایمان ہونے پر یقین کریں گے؟ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ ایسے شخص کے لیے کیا بے ایمان ہونے پر یقین کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایمان کے بارے میں تو کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا میں ایسے لوگوں کو خطاب بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے یہ صاحب ایمان، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے صاحب ایمان، مگر یہ صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ جاہل بھی ہے۔ اس کے جاہل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسے سورہ بقرہ یاد نہیں ہے۔
غور فرمائے، اس کے جاہل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسے سورہ بقرہ یاد نہیں ہے صاحب ایمان اور جاہل بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شک ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آئیے دیکھیے، پیغمبر کے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کہنے لگا آج اتنا بڑا شک رسالت میں ہوا کہ اس سے پہلے اتنا بڑا شک نہیں ہوا تھا۔ نہیں، غور فرمایا بھائی آپ نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے موٹے شک تو ہوتے رہتے تھے، آج بڑا والا شک ہوا ہے رسالت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک ہوا۔ شک کیوں ہوا؟ چونکہ جہالت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور نے کہا کل میں معراج پر گیا تھا، چرخ ہفتوں پہ ہو کے آیا ہوں، زنجیریں در ہلتی رہی، گرمی بستر باقی رہی، وضو کا پانی خوش نہیں ہوا۔ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے جانے پر شک ہے۔ نہیں توجہ فرمائی بھائی آپ نے، حضور کے جانے پر شک ہے۔ حالانکہ یہاں پر رک کے میں ایک بات ضرور عرض کروں کہ یہ پیغمبر کے معراج کے سفر پر جانے کا منکر پیغمبر سے انکار نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی قدرت سے انکار کرتا ہے۔ ہائے ہائے، غور فرمائے بھائی، خدا کے لیے اللہ کی قدرت سے انکار کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لائق تسبیح ہے وہ کہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ مسئلہ محمد کے جانے کا نہیں ہے، معاملہ اللہ کے لے جانے کا۔ ہائے ہائے، غور کریں بھائی خدا کے لیے کہ اللہ کا جانا مسئلہ ہے، پیغمبر کا جانا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا لے جانا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں آپ کے سامنے بہت سی باتیں کروں، بلا تشبیہ کہ میں چاند پر جانے والا ہوں، لوگ حیرت کریں گے صاحب عجیب دماغ خراب ہو گیا اس کا، دیوانہ ہو گیا، چاند پر جانے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی سائنٹسٹ ہو جیسی سلسلے سے کام کر تعلقات رکھتا ہو اور اس کے بعد وہ کہے کہ صاحب ہمیں ناسا کے ذریعے سے چاند پہ بھیجا جا رہا ہے، تو اسے کوئی دیوانہ ہونے کا تہمت نہیں دے گا، اس کے دماغ پر کوئی الزام نہیں لگائے گا۔ کیوں کہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود جانے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، لے جانے والا وسیلہ مضبوط ہے، لہذا لے جانے والے کی قدرت اس کے جانے پر یقین کرا رہی ہے۔ آپ مجھے یہ نہ بتائیے کہ حضور جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں، یہ بتائیے کہ خدا لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا۔ لہذا اللہ کیا کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لائق تسبیح ہے وہ کہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جانے والی ذات مصطفیٰ ہو تو لے جانے والا لائق تسبیح ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھائی سب ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد۔ لہذا اس نے کہا کہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے حضور کے جانے پر شک ہے۔ شک ہے اس کا مطلب یہ کہ جاہل ہے، کیونکہ جاہل ہے اس لیے شک ہے، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہ یقین ہوتا ہے۔ اب یقین کی منزل میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن میں بہت سے سلسلے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل خدا ہیں جن پر ہماری جانیں نثار ہو جائیں۔ جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ پروردگار دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ یقین نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کو اگر یقین نہیں ہوگا تو کسے ہوگا؟ اگر یقین نہ ہوتا تو بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا نہ دیتے، اگر یقین نہ ہوتا تو بغیر توقف کے نمرود کی آگ کی طرف سفر نہ فرماتے، اگر یقین نہ ہوتا تو اپنا غلہ قرائے خدا میں قربان نہ کر دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین ہے، مگر کیا فرمانے میں چاہتا ہوں اطمینان قلب حاصل ہو جائے، یعنی کچھ اضافہ ہو جائے۔ اضافہ وہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی گنجائش ہو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ کچھ اضافے کا اہتمام ہو جائے۔ خدا نے نسخہ بتایا کیا کرنا ہے، کتاب ایک نسخہ، بہترین نسخہ اللہ نے بتایا، اور سب آپ کے اذان عالیہ محفوظ ہے، لیکن مجھے اس سے کام ہے اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اللہ نے جو حکم دیا ان کو کہ وہ پرندے ذبح کرو۔ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 4 پرندے جناب ابراہیم نے ذبح کیے، 2 حلال گوشت اور 2 حرام گوشت، اور انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کر کے گوشت کاٹا، قیمہ بنایا اور مخلوط کیا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد ان کی منقار یعنی پرندوں کی منقار اور ان کی چونچ کو پکڑ کے آواز دی اور وہ پرندے آ گئے اور زندہ ہو گئے۔ یہ نسخہ اللہ نے انہیں بتایا۔ علماء نے بیان کیا کہ 2 حلال گوشت سے اور 2 حرام گوشت سے، گوشت سب کا مخلوط کر دیا گیا تھا۔ معجزہ جو ہوا وہ تو ہوا، مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب حلال گوشت بلایا گیا تو حلال گوشت آیا، اور جب حرام گوشت بلایا گیا تو حرام گوشت آیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حرام گوشت کو بلایا تو وہ بھی آیا، اور جب حلال گوشت کو بلایا تو وہ بھی آیا۔ ایک بات طے ہو گئی کہ حلال گوشت ہونا اور حرام گوشت ہونا اور حرام فطرت ہونا اور ہے۔
ہاں بھائی غور فرمائیے کہ حرام گوشت ہونا اور ہے اور حرام فطرت ہونا اور ہے. حرام گوشت ہو مگر اگر نبی بلائے تو نبی کے بلانے پر آ جاتا ہے، لیکن اگر حرام فطرت ہو تو پیغمبر آواز دیتے رہتے ہیں پہاڑ کی زینت تو رہے گا مگر پیغمبر کے بلانے پر نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں پر محمد والے. جو فرما رہے لہذا یہ یقین. اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اطمینان قلب ہو، یقین میں اضافہ ہو، وہاں اضافہ ہو گیا. اب آپ جانیے اور آپ کے مولا جانیں. میں تو صرف ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا خطابت کا نقطہ نہیں ہے، جناب امیر کا فقرہ ہے، جیسے جی چاہے آپ کو سن لیجئے گا. یہاں ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے، یقین میں اضافہ ہو جائے، لیکن ہمارے مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں لو انکشف الغطا. نہیں غور فرمایا بھائی آپ نے. اگر ہمارے سامنے سے یہ پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. نہیں بھائی آپ نے غور نہیں فرمایا. فرمانے کہ ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اضافہ وہاں ہو کہ جہاں کوئی گنجائش ہو. ہم جناب امیر کی بارگاہ میں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے ضرور عرض کریں گے، یا علی اضافہ ہو نہ ہو دنیا والوں کے یقین میں ہو، آپ کے یقین میں اضافہ ہو بھی تو کیسے ہو؟ اس لیے کہ پردے کے ادھر بھی آپ ہیں اور پردے کے ادھر بھی آپ ہیں. صلوات پر محمد والے. اور بھائی یہ سارا اور یہ پردہ تو ہمارے آپ کے لیے ہے اور سارا پردہ بھی اسی پردے کا ہے. صلوات اور پردے پر محمد علیہ. لہذا یہاں یقین کی منزل. اور پھر قبلہ وہ تو مولا ہیں، وہ تو آقا ہیں، سرکار ہیں، ان کا کیا مرتبہ، ان کی بات کیا کی جائے. ہم اگر غلاموں کی بات کریں، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مفاتیح الجنان جیسی کتاب لکھی ہے، ان کے سلسلے سے کیا ملتا ہے؟ ان کا ملتا ہے کہ خاتون آئی اور کہنے لگی کہ جو ہے وہ ہمارا بیٹا بیمار ہے اور اس پانی پر کوئی دعا پڑھ دیجئے، دم کر دیجئے تاکہ ہم اسے پلا دیں، اسے شفا ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ نعوذ باللہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ شیخ صاحب کو کوئی دعا یاد ہی نہیں تھی. جو اتنی ضخیم کتاب یعنی اعمال کے اعتبار سے مفاتیح الجنان جیسی کتاب لکھنے والے ہیں، تو وہ ان کے سامنے یہ مسئلہ سامنے آیا. وہ کہہ رہی ہے کہ دعا پڑھ دیجئے، دم کر دیجئے، میرے بیٹے کو شفا ہو جائے گی. اچھا اس کا آنا بھی یقین کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ یقین سے آئی ہے. اور یہاں انہوں نے کیا عمل انجام دیا؟ انہوں نے اپنی انگلی اس پانی میں ڈبو دی اور کہا لے جا کے اسے پلا دو. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سرکار میں چاہتی تھی کہ کوئی دعا پڑھ دیجئے. آپ نے یہ کیا عمل انجام دیا؟ فرمانے لگے لے جاؤ اور اسی پانی کو اپنے بیٹے کو پلا دو. سنیے، اسے شفا ہو جائے گی. کیوں؟ زندگی گزر گئی دفاع اہل بیت میں انہی ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہوئے. غور فرمانے، زندگی گزر گئی انہی ہاتھوں سے دفاع اہل بیت میں کتابیں لکھتے ہوئے. اگر ان ہاتھوں میں انگلیوں میں اتنا بھی اثر نہ آیا تو اہل بیت کے حق میں کتابیں لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دفاع میں لکھے تو قلم میں بھی اثر ہوتا ہے اور ہاتھ میں بھی اثر ہوتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد وآل محمد. یہ یقین کی منزل ہے قبلہ. یہ سارے مسائل یقین کی طرف ہیں. اور پھر یہ جب یہ یقین منزل کمال پر پہنچتا ہے تو پھر ایک شے حاصل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں معرفت. اور جب وہ معرفت مجسم ہو جائے تو پھر لفظ بنتا ہے محبت. اور محبت جب منزل کمال پر پہنچ جائے تو پھر ہو جاتا ہے عشق. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اور پھر قبلہ عشق میں ہوتا ہے امتحان، اور امتحان میں دینا پڑتی ہے قربانی، اور قربانی کے بعد ملتا ہے انعام. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ. یہ مرضیاں حاصل کر لینا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، اس کے لیے بڑے مراحل طے ہوتے ہیں. تب کہیں جا کے وہ کہتا ہے کہ مرضیاں ہم نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ بیچ دی ہیں. یہ اللہ کا مسئلہ یہی ہے کہ جب ایک یقین منزل کمال پر ہو تاکہ معرفت ہو. اور پھر معرفت کا معاملہ تو بھائی سمجھنے کا ہے، کون کتنا سمجھ سکا، سارا معاملہ سمجھ کا ہے. اس لیے کہ جو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے، جو نہیں سمجھتا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے. معاملہ یہی ہے کہ جو جتنا سمجھتا ہے بس اتنا سمجھتا ہے، اور جو جتنا نہیں سمجھ سکتا وہ اس سے زیادہ سمجھ نہیں سکتا. لیکن معاملہ یہ ہے جو نہیں سمجھتا وہ بہت کچھ سمجھتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ.
سارا معاملہ صرف اور صرف اسی سمجھ کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو جیسا سمجھ سکا وہ اتنا سمجھا، اور ظاہر ہے کہ سمجھنے والے کے لیے معاملہ یہی ہے کہ سمجھانے والے ایسے، خدا کی قسم یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، پہلو اس پہ غور کرنے کا ہے کہ سمجھانے والے تو ایسے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ کس کو کیسے سمجھانا ہے۔ وہ جو فرمائیے بات تمام ہو رہی ہے، سمجھانے والے ایسے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ کس کو کیسے سمجھانا ہے۔ دہریہ آئے گا تو اسے کیا بتانا ہے، سلمان فارسی سوال کریں گے تو انہیں کیا جواب دینا ہے، ابو ذر اگر پوچھیں گے تو انہیں کیا بتانا ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے گفتگو ہوگی، جیسا پوچھنے والا ویسا جواب۔ دلیل آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مامون رشید کے دربار میں مامون امام رضا سے سوال کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جد علی جنت و جہنم بانٹیں گے، کیسے بانٹیں گے؟ مامون سوال کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا مامون رشید کے لیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر مولا علی جنت و جہنم بانٹیں گے، کیسے بانٹیں گے؟ اب ظاہر ہے کہ مولا کو جواب دینا ہے، اور ان سے زیادہ کون سمجھتا ہے کہ مامون کو کیسے سمجھانا ہے۔ امام سے جب اس نے پوچھا تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ تم نے ہمارے جد کی حدیث نہیں پڑھی، یا علی حبو کا تقوی والایمان وبغض کا کفر و نفاق۔ آپ خوش ہو گئے نا، اور ظاہر سی بات ہے ہونا بھی چاہیے۔ امام نے جیسے ہی حدیث پڑھی وہ کہنے لگا میری سمجھ میں آ گیا۔ نہ جانے آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، مامون کو حضرت نے صرف ایک حدیث سنائی اور وہ کہنے لگا میری سمجھ میں آ گیا۔ یہی تو افسوس ہے کہ مامون کی سمجھ میں آ گیا، مامون زادوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ جیسے ہی امام نے اس حدیث کی تلاوت کی وہ کہنے لگا میری سمجھ میں آ گیا۔ بات یہیں پر تمام ہو جاتی، جانے قربان ہو جائیں۔ اب اصل کا بازو پکڑ کے حضرت دربار کے باہر لے کے آئے، فرمانے لگے کہ اس وقت جو میں نے جواب مامون کو دیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق نہیں، اس کی اوقات کے مطابق دیا، اپنے علم کے مطابق نہیں، اس کی اوقات کے مطابق دیا ہے۔ تمہارے لیے ہمارے جد جنت و جہنم ایسے بانٹیں گے جس کے لیے کہہ دیں گے یہ میرا وہ جنتی، جس کے لیے کہہ دیں گے یہ تیرا وہ جہنمی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت و جہنم کا معاملہ صرف علی کے میرے اور تیرے پر ہے۔ خدا کی قسم گھرانہ ہو تو ایسا ہو کہ باپ کے میرا تیرا میں جنت و جہنم ہے، بیٹے کے ہاں نہیں میں جنت و جہنم۔ صلوات بر محمد والے یہاں مسئلہ یہ حضرت پروا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوچھنے والا اپنی حیثیت کے مطابق سوال کرے گا، اور بات ظاہر توحید سے شروع ہوتی ہے، تو اب آپ ظاہر مسئلہ کہ عام طور پر خدا کو سمجھنا بھی تو بہرحال ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف خدا کو ماننا کافی نہیں ہے، بس سنیے بات تمام، جیسا وہ ہے اسے ویسا ماننا ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کے سبھی فرقے تقریباً خدا کو مانتے ہیں، کون ایسا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے؟ سب مانتے ہیں، مگر انہی فرقوں میں ہمیں وہ بھی ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ روز محشر دکھے گا، ہے یا نہیں ہے؟ تخت پر بیٹھا ہوگا، وہ پہلو بھی بدل لیتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں یا نہیں؟ اور پھر اس کے بعد بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں نہیں خدا سے ظلم ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں نہیں ہیں، ظاہر سی باتیں ساری مسائل ہیں، عقائد ہیں مسلمانوں کے الگ الگ فرقوں کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اگر آپ نیک عمل کریں خدا چاہے گا تو جب بھی جہنم میں بھیج سکتا ہے۔ یہ سارے عقائد ہیں مسلمانوں کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف خدا کو ماننا کافی نہیں ہے، جیسا وہ ہے اسے ویسا ماننا ضروری ہے، اور ماننے کے لیے پہچاننا ضروری ہے۔ پہچاننے کے 3 راستے ہیں، بس سنیے، پہچاننے کے 3 راستے ہیں۔ جسے پہچاننا ہے یا تو اسے اسی کے ذریعے پہچانا جائے، یا کسی وسیلے سے پہچانا جائے، یا کسی پہچانے ہوئے سے پہچانا جائے۔ نہیں بھائی آپ نے غور نہیں فرمایا، 3 ہی ذریعے ہیں، یا پہچاننا جسے ہے اسے اسی کے ذریعے سے پہچانا جائے، یا کسی ایسے کو وسیلہ بنا لیا جائے کہ جو اسے پہچانوا سکے، یا پھر کسی پہچانے ہوئے سے پہچانا جائے۔ خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، کام ناممکن نہیں ہے، مگر پہچاننے کے لیے کم سے کم علی جیسا ہونا ضروری ہے۔ نہیں بھائی غور فرمائیے گا، پہچاننے کے لیے کم سے کم علی جیسا ہونا ضروری ہے۔ یہ صرف ان کا ہے کہ یہ کہیں کہ ہم نے آئے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ امام سجاد فرمانے کے آئے وہ کہ جسے تیرے ہی ذریعے اسی کے ذریعے سے پہچانا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا
خدا کو خدا کے ذریعے پہچاننے کے لیے خاندان رسالت ہونا ضروری ہے، عصمت ہونا ضروری ہے، علم کامل ہونا ضروری ہے۔ اب رہی بات وسیلے کی، تو اب اللہ کو پہچاننے کے بہت سے وسیلے ہیں۔ چاند کے ذریعے اللہ کو پہچانیے، سورج کے ذریعے اللہ کو پہچانیے، زمین کے ذریعے اللہ کو پہچانیے، آسمان کے ذریعے اللہ کو پہچانیے۔ ہر انسان اپنے ذریعے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا فرمانے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنی آنکھوں سے خدا پہچانا جا سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے خدا پہچانا جا سکتا ہے، اپنے پیروں سے خدا پہچانا جا سکتا ہے، اپنی زبان سے خدا پہچانا جا سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم اپنے نفس کے ذریعے اللہ کو پہچان سکتے ہیں تو پھر نفس اللہ کے ذریعے اللہ کو کیوں نہیں پہچان سکتے؟ جب غور فرمانے، جب سورج علی کو اللہ کو پہچاننے کا وسیلہ بن سکتا ہے تو سورج پلٹانے والا اللہ کو پہچاننے کا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ہے وسیلہ۔ اور پھر یا پھر کوئی ایسا مل جائے جو پہچان چکا ہو، تو پہچان چکنے کے لیے بھائی دو ہی شخصیتیں ملی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو کسی نے پہچانا ہی نہیں سوائے میرے اور علی کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا پیغمبر سے پوچھئے کہ اللہ کیا ہے، اور یا علی سے پوچھئے کہ اللہ کیا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ صرف خدا کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ ویسا ماننا چاہیے کہ جیسا وہ ہے، اور ماننے کے لیے پہچاننا ضروری ہے۔ یعنی اللہ کیسا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں غور فرمایا بھائی آپ نے؟ آج تو ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے نا، آپ دعائیں پڑھتے ہیں، بار بار یہی لفظ ارشاد ہو رہا ہے، نہ جانے کتنی دعا میں ہوا کہ لیسا کمثلہ شیء، ایسا ہے کہ اس کے جیسی کچھ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے جیسا کچھ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے جیسا کچھ نہیں ہے، تو پھر کسی ایسے ویسے تو اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ نہیں غور فرمایا بھائی آپ نے؟ جب وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی ایسا ویسا اس جیسے کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اب اس جیسے کو پہچاننے کے لیے بھی کوئی ایسا ہو کہ جس جیسا کوئی نہ ہو۔ ہاں توجہ فرما رہے بھائی، صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ کوئی ایسا ہو کہ اس جیسا کوئی نہ ہو۔ بھائی ایک ہی ذات ملی، بات علم کی آئی تو علی جیسا کوئی نہیں، بات سخاوت کی آئی تو ان کے جیسا کوئی نہیں، بات کریمی کی آئی تو ان کے جیسا کوئی نہیں، بات عبادت کی آئی تو ان کے جیسا کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس سن سے اٹھا کے دیکھیے علی وہاں کے تاج نظر آ رہے ہیں۔ بات انبیاء کی ہو تو پیغمبر نے کہا آدم کو ان کے علم میں، اور نوح کو ان کے تقوی میں، اور موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، جو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے۔ اور بات جب ذات خداوندی تک گئی تو ذات تو جو 13ویں رجب کو خانہ کعبہ میں آئی، اب جب حضور سرکار تشریف لے آئے خانہ کعبہ میں تو آ تو گئے، مگر عین اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد وآلہ محمد۔ یہ عظمت ہے جناب کہ یہاں اس پہچاننے کے لیے ایسا وسیلہ کہاں ملے گا۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ یہ پہچانوانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور جب مقصد تک پہنچ گئے تو پھر فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اپنا مقصد قائم ہوتا رہا۔ ایک جملہ کہہ دوں، ہو سکتا ہے جسارت ہو، امیر المومنین نے فزت ورب الکعبہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کب کہا؟ 19ویں کی صبح فرمایا۔ ابن ملجم کی تلوار جب سر اقدس پر لگی تو فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ مسئلہ یہ کہ علی کی زندگی کا کون سا لمحہ ایسا ہے کہ جب علی کامیاب نہیں؟ کون سا لحظہ ایسا ہے نعوذ باللہ جس میں علی کامیاب نہیں؟ معاملہ یہ کہ جسے لوگ کامیابی سمجھتے ہیں وہ علی کی کامیابی نہیں، وہ ان اجزاء کی کامیابی ہے جو علی سے منسوب ہو گئے۔ کعبے میں آ جانا علی کی کامیابی نہیں، کعبے کی کامیابی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذوالفقار کا نازل ہو جانا علی کی کامیابی نہیں ہے، ذوالفقار کی کامیابی کہ علی جیسا ہاتھ اسے مل گیا۔ کل ایمان ہو جانا علی کی کامیابی نہیں ہے، ایمان کی کامیابی ہے کہ علی جیسا کل اسے ملا۔ سمجھ رہے ہیں؟ شب ہجرت بستر رسالت پر سو جانا علی کی کامیابی نہیں ہے، بستر رسالت کی کامیابی ہے کہ رسول کے بعد رسول جیسا ملا۔ توجہ فرمانے، یہ سارے اجزاء ہیں جو شرف عطا کر رہے ہیں دوسری چیزوں کو، لیکن علی کی کامیابی کیا ہے؟ جملہ عرض کر کے بات کو تمام کروں، علی جیسے دکھنے والے نہیں، بلکہ لفظ بدل کے کہہ دوں کہ جناب امیر نے اپنی کامیابی کا اعلان ابن ملجم مرادی کی ضربت سے زخمی ہونے کے بعد کیا۔
کیا، اس لیے کہ علی آئے ہی اس لیے تھے کہ اپنے فضائل و کمالات ظاہری کے وسیلے سے نہ دکھنے والے خدا کو سجدہ کرایا جا سکے۔ خانہ کعبہ سے لے کے مسجد کوفہ تک علی جیسے صاحب کمال کے ہوتے ہوئے خدائے نامرئی کو سجدہ ہو رہا ہے، اس لیے مولود کعبہ کہہ رہا ہے میں کامیاب۔ صلوات بر محمد فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ علی کامیاب ہو گئے، بس بات تمام ہو گئی۔ آپ تو رونے کے لیے آئے ہیں، آپ کی کامیابی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کامیاب لوگوں سے رابطہ رکھنا بھی کامیاب ہونے کی پہچان، اور ہم وہ ہیں کہ ہماری کامیابی کی ایک سند نہیں ہے، الحمدللہ 14 سندیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے دروازہ نہیں بدلا، خوشی میں بھی اسی دروازے پر نظر آتے ہیں اور غم میں بھی اسی دروازے پر نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تاخیر ہو گئی ہو، لیکن بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اصلاً تو آج کی رات رونے کی رات، ماتم کرنے کی رات ہے، گریہ کرنے کی رات ہے۔ کہ آج بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، کافی نہیں ہے کہ آج علی کی شہادت کی رات، مولا کائنات کی رخصت کی رات، وہ مظلوم جا رہا ہے کہ جو 19ویں کی صبح کو زخمی ہوا تھا۔ جب امام نکلنے لگے تو مرغابیوں نے حضرت کا دامن سنبھال لیا، اور روایات کہتی ہیں کہ وہ اپنی زبان بے زبانی میں فریاد و فغاں کر رہی تھیں۔ قیامت کا جملہ مولا علی نے ارشاد فرمایا۔ صاحب مقتل لکھتے ہیں کہ حضرت فرمانے لگے کہ ابھی تو یہ مرغابیاں رو رہی ہیں، ابھی زمین اور آسمان گریہ کرنے والے ہیں۔ آگے بڑھے، زنجیر در کمر میں لپٹ گئی، زنجیر در کو چھڑاتے جاتے تھے، فرماتے جاتے تھے کیا تم نے موت کے لیے کمر کس لی ہے؟ مسجد میں آئے، مصلی عبادت پر آئے، ابن ملجم مرادی نے حملہ کیا، علی کا سر دو پارہ ہو گیا۔ قیامت ہے، خدا کی قسم۔ کچھ چیزیں میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ان سے مسلسل ہم وہی سنتے ہیں، تو وہ اب ویسے اثر نہیں کرتے ہمارے دلوں پر جیسے کرنا چاہیے، ورنہ آپ سنیے قیامت ہے، قیامت ہے بھائی، کہ یہ جو جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان کہ تحدمت واللہ ارکان الہدی، معمولی بات، ہدایت کے منارے منہدم ہو گئے، اللہ کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی، وجہ یہ ہے کہ وصی مصطفیٰ قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے، علی قتل کر دیے گئے، مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا کے خاموش ہو گئیں، در و دیوار لرزنے لگے، آثار قیامت نمایاں ہوئے، حسنین علیہ السلام گری میں لے کے بابا کو بیت الشرف کی طرف چلے، اور اس کے بعد حضرت گھر میں تشریف لے آئے۔ اب عالم یہ ہے کہ کبھی چاہنے والے ملاقات کرتے ہیں، کبھی اہل بیت ملاقات کرتے ہیں، وصیتیں ہو رہی ہیں، چاہنے والوں سے وصیت فرما رہے ہیں۔ حجر ابن عدی آ گئے تو انہیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ قمبر تھے جو دروازے پر سے جانے کو تیار نہیں تھے، امام حسن نے خبر دی مولا سب چلے گئے، قمبر نہیں گئے۔ مولا نے قمبر کو قریب بلایا، قمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، فرمانے لگے رو رہے ہو؟ یا علی نہ روں تو کیا کروں؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا علی آپ کی فراق پر۔ فرمایا بہت محبت کرتے ہو؟ فرمانے لگے یا علی آپ جیسا آقا کہاں ملے گا؟ فرمانے لگے خدا کی قسم جانیں قربان ہو جائیں ذات بالا صفات پر، کہتے ہیں کہ بڑی محبت کرتے ہو مجھ سے، کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب ایک حرام زادہ تم سے کہے گا کہ مجھے برا کہو۔ یا علی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا حرام زادہ تمہاری زبان کاٹے گا، قتل کیا جائے گا۔ یہ عالم ہے، چاہنے والوں کو
بشارت بھی دیتے جاتے ہیں، وصیت بھی فرماتے جاتے ہیں، نصیحت بھی کرتے جاتے ہیں۔ جب آج کی صبح حجر ابن عدی آگے پوچھتے ہیں مولا مزاج کیسا ہے، تو کہنے لگے مزاج کیا پوچھتے ہو، بس اب جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ تو حجر رونے لگے، فرمایا رو کیوں رہے ہو، صبر کرو۔ تو کہنے لگے یا علی کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا خدا بہتر محافظ ہے، ہم تم سب کو خدا کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے خدا کی قسم یہ وہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، یوں تو خلیفہ مسلمین کی حیثیت سے جناب امیر تمام مسلمانوں کی نگاہ میں محترم ہیں اس وقت، مگر عالم یہ ہے کہ چند مخلص صحابی رہ گئے ہیں، علی کی کم مظلومی نہیں ہے۔ شاید میں نے کسی مجلس میں تذکرہ کیا تھا، اس وقت سن لیجئے، علی ایک مرتبہ شہید نہیں ہوئے، صرف 19ویں کی ضربات سے علی کی شہادت نہیں ہوئی، 28ویں سفر کو جب پیغمبر گئے تو وہ بھی علی کی شہادت تھی، 30ویں جماعت الثانیہ کو شہاداری دنیا سے گئی، وہ بھی علی کی شہادت تھی۔ اور پھر اس کے بعد چاہنے والوں کے داغ علی ہیں مگر سلمان نہیں ہیں، علی ہیں ابو ذر غفاری نہیں ہیں، علی ہیں مالک اشتر نہیں ہیں، علی ہیں محمد ابن ابی بکر نہیں ہیں۔ ایسے مخلص چاہنے والوں کا داغ علی کے سینے پر ہے۔ چند لوگ رہ گئے ہیں، کون انگلیوں پر گن لیجئے، حذیفہ یمان، سعد ابن سوحان، حجر ابن عدی، چند لوگ خدا کی قسم، قنبر، یہ چند لوگ ہیں جن کے لیے رواج ملتا ہے کہ صرف اہل بیت کی حلاوہ جنازے میں جن لوگوں نے شرکت کی وہ 6 یا 7 لوگ تھے، مخلص صحابی جنہیں علی اپنا کہتے تھے۔ آپ سوچئے کہ ایسے چاہنے والوں سے وصیتیں فرما رہے ہیں، حجر سے فرمانے لگے ہم نے تمہیں خدا کے حوالے کیا، اور پھر اس کے بعد جب حجر واپس جانے لگے تو علی بھی دیکھ کے رونے لگے۔ اب جو جناب حجر ابن عدی نے پلٹ کے مولا کی طرف دیکھا تو علی رو رہے ہیں، علی کے رونے کی کو دیکھتے حجر ابن عدی نے چیخ مار کے گریا کیا، صیحہ کیا حجر ابن عدی نے۔ جب حجر ابن عدی نے صیحہ کیا، تاریخ کہتی ہے کہ پس پردہ سیدانیاں رونے لگیں، علی اپنی جگہ کوہنیوں پر زور دے کے بلند ہوئے اور اشارہ کر کے فرمانے لگے یہ پس پردہ جن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی انہیں پہچانتے ہو، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، اگر یہ ہمارے بعد کبھی کوفے آئیں تو ان کا احترام تو کرو گے نا۔ یہ کہہ کے علی بہت دیر روئے، بس قبلہ مجلس تمام۔ اور پھر اس کے بعد دن گزرا، رات قریب آئی، یعنی یہ جو رات آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے یہ رات گزری۔ عالم یہ کبھی غش سے افاقہ ہوتا ہے، کبھی غش آتا ہے، جب بھی غش سے افاقہ ہوتا ہے حضرت وصیتیں فرماتے ہیں۔ کون سی ایسا پہلو ہے جو حضرت نے چھوڑ دیا؟ 20 دفعات پر منحصر وہ مجسم اور بلیغ وصیت نامہ حضرت نے تحریر فرمایا جس کا جواب نہیں ہے۔ یتیموں کی پروری ہو، غریبوں کا خیال ہو، غلاموں کا حق ہو، کعبہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، توحید ہو، رسالت ہو، سعادات کا حق ہو، جو کچھ تھا وہ سب مولا علی نے بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد عالم یہ ہے کہ اپنے تمام گھر والوں کو امام حسن کے حوالے کیا، اور پھر آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین کو حضرت عباس کے حوالے کیا، حضرت عباس کو امام حسین کے حوالے کیا۔ جب تمام ضروری امور سے حضرت فارغ ہو چکے تو فرمانے لگے میری بیٹی زینب کو بلا دو۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو گئی، زینب آئیں، ظاہر ہے کہ باپ نے بلایا ہے، بی بی پہلو میں آ کے بیٹھ گئیں۔ بہت دیر تک چپکے چپکے مولا علی حضرت زینب سے کچھ کہتے رہے، باپ اور بیٹی کے درمیان کیا باتیں ہوئی یہ کسی نے نہیں سنی، مگر یہ راز اس وقت کھلا کہ جب دربار یزید میں سامنا ہوا امام سجاد کہنے لگے پھوپھی اماں چلیے دربار یزید میں چلنا ہے۔ سر حسین سے زارو قدار آنسو جاری تھے، یا علی کہہ کے زینب اٹھی، نجف کا رخ کر کے کہنے لگی بابا آپ نے کہا تھا سخت وقت ہو تو پکارنا، اے بابا اس سے زیادہ سخت وقت کیا آئے گا، آ جائیے کہ بیٹی دربار یزید میں داخل ہو۔ یہ لیجئے زینب دربار یزید میں داخل ہو گئیں، آنسو پوچھتی ہوئی زینب اٹھی بابا کے پائیتی سرہانے سے۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے رات گزری، اور پھر جب جناب امیر دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا علی دنیا سے رخصت ہو گئے، غسل و کفن کا اہتمام ہوا،
حسنین شریفین نے بابا کو غسل دیا، حضرت عباس نے غسل و کفن میں شرکت فرمائی، اور اس کے بعد جنازہ تیار ہوا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا کیفیت رہی ہوگی اس وقت کہ جب علی کا جنازہ اٹھنے کو تیار تھا۔ اس لیے کہ جس کے 18 بیٹے ہوں اور کثیر تعداد میں بیٹیاں ہوں، اور وہی امام کے جس نے کہا کہ بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہیں، تو کیا کیفیت رہی ہوگی علی کے جنازے پر۔ جملہ سنیے، مجلس تمام کر دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ علی کے جنازے پہ رونق ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ بھرے گھر سے جنازہ ایسے ہی اٹھتا ہے، بھرے گھر سے جنازہ ایسے ہی اٹھتا ہے۔ عزیزوں مجلس تمام ہو گئی۔ بھرے گھر سے جنازہ ایسے اٹھتا ہے، اور بھرے گھر کا جنازہ کیسے اٹھتا ہے یہ کربلا میں دیکھ لیجئے۔ حسین صبح سے عصر تک لاشوں پر لاشیں لاتے رہے، مگر جب حسین کی لاش اٹھنے کی باری آئی تو مقتل سے کوئی فاطمہ کا لال کا لاشا اٹھانے والا نہ تھا۔ ذوالجناح خبر شہادت لے کے خیمہ گاہ آیا، خیمے جلا دیے گئے، ناموس رسالت